اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لامتناہی کمالات رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور تقدس لامحدود ہے۔ قرآن مجید میں ہر صفحے پر، ہر صورت میں، ہر رکوع میں حضور کی شان کا تذکرہ ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ایک نہایت ہی انوکھا اور نرالا عنوان پیش کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا دنیا میں جتنے جہان ہیں ہر جہان کے لیے تو نبی ہے، ہر جہان کے لیے تو رحمت ہے، ہر جہان کے لیے تو پیغمبر ہے، ہر جہان کے لیے تو ہدایت ہے۔ ہر جہان کی عظمت تیرے پاس ہے، ہر جہان کا تقدس تیرے قدموں سے وابستہ ہے، ہر جہان کی کامیابی تیرے سے وابستہ ہے۔ میرے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر تو ایک جہاں کا نہیں ہے، عالم عقبہ کے لیے رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے تو رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے تو رحمت ہے، عالم جمادات و نباتات کے لیے تو رحمت ہے، عالم انسانیت کو رحمت ہے، تحت و سرا کے لیے تو رحمت ہے، عرش مولا کے لیے تو رحمت ہے، فرشتوں کے لیے تو رحمت ہے، جوانوں کے لیے تو رحمت ہے، عورتوں کے لیے تو رحمت ہے، لڑکیوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے تو رحمت ہے۔ کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک علاقے کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت ہے۔ تو جہانوں کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے جو کتاب تجھے دی گئی وہ بھی جہانوں کے لیے ہے، نبی بنا کر تو بھیجا گیا تو بھی جہانوں کے لیے، اور میں رب ہوں، میں بھی جہانوں کے لیے۔ اے پیغمبر میں رب العالمین ہوں، اور قرآن ہدی للعالمین ہے، اور تو رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ نہ کوئی تیری مثال ہے، نہ کوئی قرآن کی مثال ہے، نہ پروردگار کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی جہان ہیں ہر جہان کے لیے تو رحمت ہے۔ سوال یہ ہے رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ رحمت کی تھیوری کیا ہے؟ رحمت کی فلسفی کیا ہے؟ رحمت کی حقیقت کیا ہے؟ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ رحمت کی اصلیت کیا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے کہ عربی لغت کی جتنی بھی کتابیں آج تک چھپی ہیں رحمت کے معنی ایک ہی طرح کے ہیں۔ رحمت کے معنی رحمت ہے، رحمت کے معنی رفعت ہے، رحمت کے معنی چین ہے، رحمت کے معنی سکون ہے، رحمت کے معنی دکھوں میں کسی کا علاج ہے، رحمت کے معنی جہالت میں علم کی روشنی ہے، رحمت کے معنی عظمت ہے، رحمت کے معنی بلندی ہے، رحمت کے معنی دکھوں میں اچھائی ہے۔ کائنات ساری جب شرک سے بھر گئی تھی، کائنات میں شرک کا اندھیرا تھا، اس میں جو روشنی پھیلائی اسے رحمت کہا گیا ہے۔ جس وقت گناہ ساری دنیا میں پھیل جائیں تو گناہ کے مقابلے میں نیکی کا چلنا رحمت ہے۔ ظلم ساری دنیا میں پھیل جائے وہاں عدل کا آنا رحمت ہے۔ ساری کائنات میں برائی ہو وہاں اچھائی کا آنا رحمت ہے۔ ساری دنیا میں ظلم ہو وہاں عدل کا آنا رحمت ہے۔ ساری کائنات میں اندھیروں میں ڈوب جائے وہاں روشنی کا آنا رحمت ہے۔ مزدوروں کو حقوق مل جائیں یہ رحمت ہے۔ محنت کش بھوکا مر رہا ہے اسے روٹی مل جائے یہ رحمت ہے۔ ایک آدمی ننگا ہو اس کو کپڑا مل جائے یہ رحمت ہے۔ ایک شخص مریض ہے اس کا علاج ہو جائے یہ رحمت ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے اس کو تعلیم مل جائے یہ رحمت ہے۔ دوستو یہ ساری چیزیں رحمت کیوں ہیں؟ اس لیے ہر چیز کا علاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہے۔
تعلیم نبی کے قدموں میں، علاج نبی کے قدموں میں، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری کا ادا کرنا نبی کے قدموں میں، شرک کو دور کر کے توحید کا چراغ جلانا نبی کے قدموں میں، رسالت کو عام کرنا نبی کے قدموں میں، قرآن کو دنیا میں پھیلانا نبی کے قدموں میں، دنیا میں ہر دکھ کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، ہر پریشانی کا علاج میری نبی کی رحمت ہے، ہر بے چینی کا علاج میری نبی کی رحمت ہے، ہر کفر کا علاج میری نبی کی رحمت ہے۔ شرک ہے تو مقابلے میں رحمت ہے، کفر ہے تو مقابلے میں رحمت ہے، دکھ ہے تو مقابلے میں رحمت ہے، پریشانی ہے تو مقابلے میں رحمت ہے۔ پوری کائنات میں جتنی برائیاں ہیں ان کے مقابلے میں جو نیکی ہے وہ سب کچھ میری نبی کی رحمت ہے۔ اندھیرا پھیل گیا، روشنی کی ضرورت ہو تو میں کہوں گی کہ یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ وہی یونان کہتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مقصود کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عورت کی کیا کیفیت تھی، مزدور کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی۔ عورت کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کے مخصوص ایام میں وہ گھر نہیں رہ سکتی تھی، عورتوں کو جنگل میں لوگ باندھ دیتے تھے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ کیسر و کسرہ میں رواج تھا، لڑکی جوان ہوتی اسے دکانوں پر شوکیسوں میں کھڑا کر کے بری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں جب عورت بازار کی جنس رہ گئی تھی، ایسے وقت میں جب بچی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایسے وقت میں جو عورت کو وراثت کا کوئی قانون نہ ملتا ہو، عورت کی کوئی حیثیت متعین نہیں تھی، عورت استعمال شدہ کپڑے کی طرح ایک چیز تھی، عورت جنسی خواہشات کی علامت تھی، عورت خواہشات نفسانی کا ایک مرکز بن کر رہ گئی تھی، عورت سے ہوس کے اور کوئی کام نہ تھا۔ آج پوری دنیا، یورپ، مشرقین یورپ اور پوری کائنات کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں 1400 صدیوں سے پہلے کیسر و کسرہ کی کیفیت بتاتی ہوں کہ بازاروں میں کھڑی کر کے عورت کی بولیاں لگتی تھی، اس کے حسن کو لوگ دیکھ کر بری خواہشات کا نشانہ بناتے تھے۔ بچی پیدا ہوتی تو عرب میں سے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اندھیرا تھا، عورت کے لیے کوئی زندگی نہیں تھی، عورت کے لیے کوئی آسرا نہ تھا، عورت کا دنیا میں سہارا نہ تھا، عورت کے لیے کوئی کرن نہ تھی، عورت کے لیے سامنے کوئی روشنی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی چیز بھی دنیا میں نہ تھی۔ میرے بہنوں بھائیوں، ایسے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنیا میں تشریف آئے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے لوگوں، عورت کو آڑ سمجھنے والوں، عورت کی 4 حیثیت ہیں۔ پہلی حیثیت، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تب بھی تیری آبرو ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمے واجب ہے، اور عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت کی تلاش میں ساری کائنات ماری ماری پھر رہی ہے۔ 80 سال کی عبادت بزرگ کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے،
कुतुब इबादत करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए, इब्दाल इबादत करता है कि मुझे जन्नत मिल जाए, लेकिन 1400 साल पहले इसी जन्नत को माँ के कदमों के नीचे मेरे पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दे चुका है कि जो औरत ख्वाहिशात नफसानी की चीज़ थी उसी कदमों के नीचे जन्नत बताने वाला वो मेरा पैगम्बर है, जो औरत के लिए रहमत का पैगम्बर बनकर आया। तवज्जो कीजिए और गौर से सुनिएगा कि अरबों में रवाज था बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। मक्के में भी रवाज था। ताजदार रसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह मुझे माफ़ी मिल सकती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने क्या किया है? उसने कहा, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, आसमानों से भी बड़ा, ज़मीन से भी बड़ा, मुझे माफ़ी मिल सकती है। हज़ूर